حجاب از قلم آمنہ خان پارٹ 7۔ فضا آؤ نا، تھوڑی دیر لائبریری میں جاتے ہیں، ابھی تو کلاس کو بہت ٹائم ہے۔ زری پتہ نہیں کیا شوق ہے تمہیں لائبریری کا، پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتی ہو تم یہ اتنے موٹے موٹے ناول اور کتابیں۔ آپ نے کبھی پڑھے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں اوور ایکٹنگ پڑھنے کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ لیے چل رہی تھیں۔ فضا کو پھول بہت پسند تھے، وہ ہر پھول کو بہت غور سے دیکھتی تھی، جیسے ان کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ خبردار جو میرے ناولز کو کچھ کہا تم نے تو۔ زری نے فضا کے کندھے پہ آرام سے مارا اور منہ بنا کے کہنے لگی، وہ اس کی زلفوں کے آغوش میں بے ہوش ہو گیا۔ اب بتاؤ وہ کیسے اس کی زلفوں کے آغوش میں بے ہوش ہوا؟ مطلب اس کی زلفوں سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہی ہو گیا۔ اب بندہ ناول نہ پڑھے بلکہ اوور ایکٹنگ پڑھے۔ فضا نے اس کے ایک ناول پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے پڑھا ہے جنت کے پتے پیرے کامل نمل عشق کا شین؟ زری اس کو ایک ایک ناول گن گن کر بتانے لگی۔ بہن ناول کوئی نارمل لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، یہ آپ جیسے اب نارمل لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ آپ نے جانا ہے لائبریری تو جائیں، میں نہیں جا رہی، فضا نے ایک خوبصورت سفید گلاب کو زمین پر بیٹھ کے چھوتے ہوئے کہا۔ مر جاؤ تم فضا، میں اب اکیلے ہی جاؤں لائبریری؟ نہیں بیٹا صبر، میں پوری یونیورسٹی کو بولتی ہوں آپ کے ساتھ جائیں، اس نے اسی طرح پھولوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ زری نہیں، اندر تمہارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں اندر جاتے ڈر لگ رہا ہے، میں ابھی پھولوں کو دیکھوں گی۔ دفعہ ہو جاؤ تم فضا، بتاؤ کدھر دفعہ ہو جاؤ؟ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ جہنم میں دفعہ ہو جاؤ، اور ان پھولوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا۔ فضا کو غصے سے کہتے ہوئے وہ لائبریری کی طرف چلی گئی اور فضا اس کو جاتا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ سر کا نہیں انٹر ہانیہ وجدان کے آفس میں آئی، جو اپنی کرسی پر بیٹھا کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا۔ یس، اس نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس کو دیکھا اور پھر کام کرنے لگا۔ ہانیہ کو لگا اس کی تیاری دری کی دری رہے گی، وہ جو اتنا تیار ہو کے آئی تھی اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا اس نے۔ جی مس ہانیہ، آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ ویسے ہی کمپیوٹر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، اس کو کھڑا دیکھ کر اس نے خود سے ہی پوچھا، سر وہ ایکچولی مجھے کہنا تھا کہ… وہ مسلسل ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دبانے لگی تھی، جیسے اس کو کہنے میں مشکل ہو رہی ہو۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب کی بار اس نے کمپیوٹر سے نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھنے لگا جو بلو جینز کے اوپر سرخ شارٹ فراک پہنے بال کھولے کھڑی تھی۔ سر مجھے آپ کا پرسنل نمبر مل سکتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مکمل اعتماد سے پوچھا۔ اس کو لگا وہ اس کی خوبصورتی سے آخر متاثر ہو ہی گیا ہے۔ کیوں چاہیے آپ کو میرا نمبر؟ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کو ہانیہ کی اس بات سے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نمبر لینا تو ہر لڑکی کی خواہش تھی، اکثر لڑکیاں ہانیہ کی طرح اس سے خود نمبر مانگتی تھیں۔ ہانیہ کو لگا وہ اب کچھ بول نہیں سکے گی، اس کو اس طرح سے بات کرنا اس کو بالکل اس لہجے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی جس کا نمبر ہر لڑکا مانگتا تھا، اور آج وہ مانگ رہی تھی تو وجدان کو تو خوش ہو کے دے دینا چاہیے تھا، مگر اس کا اس طرح سیریس ہو کے پوچھنا۔ سر وہ اسٹڈیز سے ریلیٹڈ آپ سے ٹاپکس وغیرہ ڈسکس کرنے تھے، تب ہی میں کہہ رہی تھی اگر آپ کا نمبر مل جاتا تو۔ اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں کہہ رہی تھی بلکہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولے جا رہی تھی۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا اس کے مانگنے پر اس کے جواب کیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو بھی اس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ ہانیہ آپ کو جو بھی ڈسکس کرنا ہے آپ کلاس میں کیا کریں، میں نے کلاس میں کسی کو اسٹڈیز سے ریلیٹڈ بات کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگر آپ کو کلاس میں نہیں پوچھنا تو مجھ سے آفس میں پوچھ لیا کریں، بٹ سوری میں اپنا پرسنل نمبر نہیں دیتا کسی کو۔ آئی ہوپ آپ میری بات کو سمجھیں گی۔ وہ اسی طرح کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اس کو کہتا چلا گیا اور وہ ساکت سی اس کو دیکھتی رہی۔ آپ کو اور کوئی کام ہے مس ہانیہ؟ اس نے اب کمپیوٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے کہنا چاہتا ہو، اب آپ یہاں سے تشریف لے کے جا سکتی ہیں۔ نو سر۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی جو وجدان نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس نے سب کچھ غلط سنا ہو، وہ کیسے اس کو انکار کر سکتا ہے، کیسے اس کو ٹھکرا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر وجدان، نمبر تو میں آپ کا کہیں سے بھی لے لوں گی اور اپنی اس بے عزتی کو بھی یاد رکھوں گی۔ کچھ وقت پہلے تک میری خواہش تھی، تم اب ضد ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگی جو مسلسل کمپیوٹر پہ لگا کام کر رہا تھا۔
وہ آج پہلی دفعہ فضا کے بغیر کہیں گئی تھی۔ لائبریری میں اندر جاتے ہی اس کو ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ اس کو ویسے بھی خاموشی بہت پسند تھی۔ خاموشی میں بیٹھ کے پڑھنا اسے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا، اور ایک کتابوں کی عاشق کے لیے اس سے زیادہ پرسرور اور کون سی جگہ ہوگی جہاں ہر قسم کی کتاب اتنے سکون والے ماحول میں میسر ہو۔ وہ مگن سی ادھر ادھر گھومتی رہی، ہر کتاب کو دیکھتی رہی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی کتابیں دیکھی تھی۔ وہ آج پہلی دفعہ لائبریری آئی تھی۔ کاش میں پہلے آ جاتی یہاں، اس نے الماری کے شیشوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں کہا۔ اس نے شیشہ کھولا اور ایک کتاب نکالی جس پہ عاشق رسول اویس کرنی لکھا تھا۔ اس کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ وہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے۔ آقا جان علیہ السلام کے عاشقوں میں بڑے مقام پہ فائز اس شخص کو پڑھے جس نے بغیر دیکھے آقا جان سے اس قدر محبت کی کہ ان کا چرچا آقا جان کے سامنے بھی ہونے لگا، اور آج بھی محبوب کے عاشقوں میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت شوق سے کتاب لیے ایک کرسی پہ آئی اور کتاب میز پہ رکھ کے بیٹھ گئی۔ اس کو یاد تھا اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے وضو بنایا تھا، اور وہ کبھی بھی آقا جان کو بغیر وضو کیے نہیں پڑھتی تھی، تو ان کے عاشق کو کیسے پڑھتی؟ اس نے کتاب کھولی اور پیار سے اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ رہے عاشق کی شناور۔ اس نے جیسے ہی پہلا لفظ پڑھا اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ نبی کے عاشقوں میں کہاں کس جگہ کھڑی ہے؟ کیا اس کا نام بھی خدا کے حضور آقا جان کے عاشقوں میں لکھا جائے گا؟ کیا وہ بھی آقا جان سے اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہی محبت کرتی ہے؟ وہ آقا جان پہ درود پڑھنے کے علاوہ اور کرتی ہی کیا ہے؟ اس کے دل میں ایک دکھ کی چنگاری اٹھی۔ اللہ رحمت العالمین نے تو کہا ہے میرے محبوب سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرو، تو کیا وہ اتنی محبت کرتی ہے؟ ہر چیز سے بڑھ کے۔ وہ جیسے ہی پڑھتی گئی اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔ وہ رو رہی تھی کسی لڑکے کی محبت میں نہیں، دو جہانوں کے سرکار کی محبت میں۔ اگر کسی عاشق کی نظر سے دیکھیں تو سارا عالم جہاں حسن و عشق کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کائنات کے سارے رنگ حسن و عشق سے عبارت ہیں، اور اس عالم آب و گل کی ساری داستانیں حسن و عشق ہی کی گرد گھومتی ہیں۔ سنیں، وہ سامنے پڑی میز پہ سر رکھے آنکھوں میں آنسو لیے اس ذات اقدس کو سوچ رہی تھی کہ ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس آواز میں کچھ عجیب سا سحر تھا۔ وہ ایک دم اوپر ہوئی اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی جو سر سے پاؤں تک سراپا نور تھی۔ اس نے کالا عبایا لیا ہوا تھا اور کالے ہی رنگ کا سکارف لیا تھا جیسے مدرسوں میں پڑھنے والی عموماً لڑکیاں لیا کرتی ہیں۔ ہاتھوں پہ کالے ہی رنگ کے دستانے پہن رکھے تھے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جیسے اس کی آنکھوں سے نور باہر کو آ رہا ہو۔ اس نے اس کو ایک نظر دیکھا اور بس دیکھتی رہ گئی۔ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں؟ اس نے اس قدر نرم لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوئی، کوئی ایسا بھی میٹھا بول سکتا ہے؟ اس کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ لڑکی یوں ہی کھڑی رہی اور وہ اس کو دیکھتی رہی۔ جی بیٹھے نا، مسکراتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو بیٹھنے کو کہا۔ اویس کرنی کو پڑھ رہی ہیں آپ؟ اسی محبت والے انداز میں اس نے اس سے پوچھا اور سامنے پڑی کتاب کو محبت سے دیکھنے لگی۔ جی مجھے محبت ہے ہر عاشق رسول سے۔ نظریں جھکائے اس نے اس لڑکی کو کہا، پھر تو مجھے بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لڑکی نے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں وہی چمک لیے کہا تو جو زمینہ کے دل پہ لگ رہی تھی۔ جی میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ زمینہ کو اس کی اس بات سے حیرت ہوئی۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر پوچھا، آپ کو مجھ سے محبت؟ آپ نے کہا نا آپ کو ہر عاشق رسول سے محبت ہے، تو اسی طرح مجھے بھی ہر عاشق رسول سے محبت ہے۔ وہ لڑکی اس کو دیکھتے ہوئے بولتی رہی، نہیں میں اس قابل نہیں کہ میں آقا جان کے عاشقوں کا نام بھی بغیر وضو کیے لے سکوں۔ میں آقا جان سے کدھر ایسی محبت کر سکتی ہوں جیسی سب کرتے ہیں؟ بہت گناہ گار ہوں میں۔ لڑزتی آواز کے ساتھ بولتی گئی۔ اس کو لگا وہ کسی ولی کی درگاہ میں بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے ہاتھوں سے ٹکرا کے وہیں جذب ہو جاتے اور وہ اس ایک سرور میں بولتی گئی۔ وہ لڑکی اس کو دیکھے جا رہی تھی بغیر پلکے جھپکائے۔ وہ اس کو سنتی رہی جب تک وہ خاموش نہ ہوئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ اب ہوشوں کی دنیا میں آئی۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔ زرمینہ خان سواتی دھیمے سے بولی۔ زرمینہ خان سواتی نام ہے میرا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے آپ کا زرمینہ۔ میرا نام عائشہ ہے۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کو دیکھا جو مستقل اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ عائشہ گل؟ زرمینہ کے منہ سے بے اختیار عائشہ گل نکلا۔ نہیں عائشہ گل نہیں، عائشہ صدیقہ نام ہے میرا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا، مگر مجھے تو آپ عائشہ گل لگتی ہیں، بالکل جنت کے پتے کی عائشہ گل جیسی۔ زرمینہ نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ اس نے بڑے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ آپ مجھے عائشہ گل کہہ سکتی ہیں زرمینہ؟
اچھا زمینہ، اب میری کلاس کا وقت ہے، میں کلاس لینے جا رہی ہوں، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا زمینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پہ جس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں وہی سچا عاشق رسول ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے زمینہ کی طرف دیکھا اور اسی دھیمے سے لہجے میں بولی اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ دل کے آئینے میں ہے تصور یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ وہ اپنے اسی انداز میں بھاگتا ہوا ہاتھ میں موبائل اور چائے کا کپ لیے کلاس میں آیا تھا۔ کہتے ہیں جب آپ کو محبت ہو جائے تو آپ کو اس محبت کو قبول کرنے پہ وقت لگتا ہے، اور وہ جتنا وقت ہوتا ہے اس آپ کے لیے ایک ایک سیکنڈ کی اذیت کا سبب بنتا ہے، اور جب وہ محبت قبول ہو جائے آپ کو اندر سے ایک سکون ملتا ہے۔ آپ اپنے محبوب کی صورت سے پھر بھاگتے نہیں ہیں، محبوب کو سوچتے ہیں، اس کی ایک دیدار کے لیے پوری دنیا کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ وجدان کو بھی اپنی محبت کے قبول کرنے پہ ایک سکون ملا تھا، اب وہ اس محبت سے بھاگتا نہیں تھا، اس کو ہر طرح سے قبول کرتا تھا۔ سلام کے بعد اب وہ بغیر کچھ بولے اٹینڈنس لیتا تھا اور روانی سے بولتا چلا جاتا تھا، بغیر مسکرائے، بغیر کسی سے بات کیے۔ آج بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا کہ اس کے دل کو عجیب سی گھٹن ہونے لگی۔ آج رول نمبر 12 پہ کوئی نہیں بولا تھا، اس نے ایک بار پھر رول نمبر 12 کہا، پھر کوئی نہیں بولا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کو زخمی کر دینے والا احساس اس کے اندر ہوا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، وہ جو کبھی رول نمبر 12 پہ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، آج اس کی نظریں پوری کلاس کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ بغیر کچھ بولے ایک ایک کرسی پر نظریں گھماتا ہوا اس ایک لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے سامنے وہ ہار گیا تھا۔ ویئر از رول نمبر 12؟ اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے بغیر کسی تعصب کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر وہ لائبریری گئی تھی، میں اس کو لینے گئی بھی تھی مگر وہ وہاں نہیں تھی، میں اس کو ہر جگہ دیکھا جہاں ہم ہوتے ہیں مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ رونے والے انداز میں بولتی گئی اور سامنے کھڑے سید وجدان حسین شاہ کے دل پہ چھڑیاں چلنے لگی۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل کوئی چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ رہا ہے۔ آپ ہر وقت تو ان کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر اکیلا کیوں چھوڑ دیا اسے؟ اس کو پتا تھا اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید کلاس سے چھپی ہوتی، مگر یہ تو زمینہ تھی جو کبھی اکیلی نظر ہی نہیں آئی تھی، جو ڈر سے کسی لڑکی سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ کافی ٹائم سے نہیں مل رہی ہے، وہ کدھر ہے؟ سر میں نے بہت ڈھونڈا اس کو۔ اب فضا باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ڈھونڈا تو ملی کیوں نہیں؟ اس نے ایسے انداز میں کہا کہ سب حیران رہ گئے۔ آپ آئیں میرے ساتھ فضا۔ وہ سب کچھ وہاں چھوڑ کر فضا کے ساتھ کلاس سے باہر چلا گیا۔ اس کو اس انداز میں سارے کلاس والے اس کو غور سے دیکھنے لگے، اس کی آنکھوں کی وحشت سب کو صاف صاف دکھائی دینے لگی۔ آج وہ ان سب کو ایک ٹیچر سے زیادہ ایک دیوانہ لگ رہا تھا جو اپنی محبوبہ کی گمشدگی پہ مارا مارا پھر رہا ہو۔ آپ آخری دفعہ کہاں بیٹھے تھے؟ اس نے منہ سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فضا سے پوچھا۔ سر آخری دفعہ ہم یہاں گراؤنڈ میں بیٹھے تھے، وہ لائبریری جانے کی ضد کرنے لگی، میں یہیں پھولوں کے پاس بیٹھی تھی، وہ لائبریری چلے گی آپ کی کلاس سے 10 منٹ پہلے۔ میں اس کو ڈھونڈنا شروع ہوئی مگر وہ کہیں نہیں ملی، وہ تو بہت ڈرتی ہے سب سے، اس کی تو کوئی دوست بھی نہیں میرے علاوہ یہاں، وہ تو میرے علاوہ کہیں جاتی بھی نہیں ہے۔ فضا روتے ہوئے اس کو ایک ایک لفظ بتانے لگی اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا، کہیں سے اس کو وہ نظر آ جائے، کہیں سے اس کو وہ حجاب والی صورت نظر آ جائے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کو لگا اس کا دل پھٹنے لگا ہے، اگر کچھ دیر اس کو وہ نظر نہ آئی تو شاید وہ مر جائے گا۔ اس نے اپنے جیب سے سگریٹ نکالی اور پینے لگا۔ آج سید وجدان حسین کو سگریٹ پیتے ہر کوئی دیکھ رہا تھا، آج اس دیوانے کی دیوانگی سارا جہاں دیکھ رہا تھا، اور وہ مارا مارا پھر رہا تھا بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے۔ اس کو یاد ہی نہیں رہا وہ ایک ٹیچر ہے اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، ایک سگریٹ ختم ہوتا تو دوسرا لگا لیتا۔ آج وہ پوری دنیا کو اپنے اس رویے سے چیخ چیخ کے بتا رہا تھا، ہاں مجھے محبت ہو گئی، وہ جو محبت سے کہیں اوپر ہوتا ہے، مجھے اس لڑکی سے عشق ہے۔ وہ لائبریری میں گیا، ایک ایک بندے کو دیکھنے لگا مگر اس کو وہ وہاں نظر نہیں آئی۔ خیریت وجدان سر؟ ہر کوئی اس کی یہ جنونیت دیکھ کر اس سے ایک ہی بات پوچھتا اور وہ سگریٹ ہاتھ میں لیے بغیر جواب دیے بھاگتا چلا جاتا۔ کیا ہوا ہے سر کو؟ باہر کھڑے ہونے والا ہر اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتا اور وہ سب سے بے نیاز اس کو بس دیکھتا رہا۔ ملکہ کہاں ہو تم؟ وہ سیڑھیوں کے پاس رکا، اس کا سانس پھولنے لگا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کہاں ہو تم؟ سنو، آ جاؤ میرے سامنے ملکہ۔ اس سے پہلے کہ وجدان کا دل دھڑکنا بھول جائے، اس کی سانسیں رک جائیں۔ زمینہ؟ فضا زمینہ کو اسٹیڈیم کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے دیکھ کے اونچا سے چلائی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ فضا نے اسی لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ جو اپنے ہاتھ میں کتاب لیے بیٹھی تھی چونک کر اس کی طرف پلٹی۔ کیا ہوا ہے فضا؟ اس نے فضا کو پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا ہوا ہے؟ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ مرنے آنا تھا تو مجھے بتا کے آتی نا۔ فضا کے لہجے میں غصہ، فکر، پریشانی، سب تاثر جھلک رہے تھے۔ میں لائبریری میں تھی، پھر یہاں دیکھا کوئی نہیں ہے تو سوچا کچھ دیر یہاں پہ بیٹھ کے کتاب پڑھ لوں۔
مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اب بھی حیرت سے فضا کو دیکھتی رہی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ آخر ہوا کیا ہے فضا؟ بکواس بند کرو اپنی۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ وجدان سر کی کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ او یارا جی، مجھے تو ہوش ہی نہیں رہا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ہاتھ پر بندی گھڑی کو ایک نظر دیکھا اور پھر فضا کو دیکھنے لگی۔ اس کا غصہ بالکل جائز تھا۔ وہ کیسے کتاب میں گم ہوگی کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوئی؟ اور سر ان کی کلاس۔ چلو اب ادھر سے، وجدان سر تمہیں کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ فضا نے اس کا ہاتھ پکڑے اس کو لے کے جانے لگی۔ وجدان سر، وہ چلتے چلتے ایک دم رکی، جیسے اس کو لگا ہو اس کو سننے میں غلطی ہوئی۔ وجدان سر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی ہاں وجدان سر، وہ کب سے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر حیرت سے اس سے پوچھا۔ ذرا اپنی بکواس بند کرو اور چلو، سر کب سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے غصے سے زمینہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر سے اس کو گھسیٹنے لگی۔ ہاں وہی تو میں بھی پوچھ رہی ہوں نا سر، مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کلاس میں اتنے لوگ بنک بھی کرتے ہیں، سر نے تو کبھی نہیں ڈھونڈا ان کو، پھر مجھے کیوں؟ اس نے ایک بار پھر اس سے پوچھا، جو غصے میں چلی جا رہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ سر یہ بکواس تم مجھ سے پوچھ رہی ہو نا، تم سر سے پوچھنا، وہ پاگلوں کی طرح تمہیں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب کی بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ وہ بغیر کچھ پوچھے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے وجدان سے کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں، ارم نے کلاس بیٹھے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ انٹرسٹ؟ وہ کیوں لیں گے اس زمینہ میں انٹرسٹ؟ ہانیہ نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ارم کو دیکھا، جبکہ اس کو خود بھی کچھ ایسا ہی وہم ہوا تھا۔ آج جس وجدان کو وہ دیکھ رہے تھے، اس سے سب کو پتہ چل رہا تھا کہ وجدان کے لیے زمینہ کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے ہانیہ، وہ کیسے کلاس سے باہر گئے ہیں اور کیسے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں، پھر اس کو ڈھونڈنے کے لیے، جیسے وہ بچی ہے کوئی جو کھو گئی ہے۔ ارم ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو لے کر ایسے ہی پوزیسو ہوتے ہیں، اور زمینہ میں ایسا کچھ بھی خاص نہیں ہے جو سر وجدان جیسا بندہ اس کے پیچھے پڑے۔ اس نے نظر جھکائے ہوئے پرسوچ انداز میں ارم کو کہا۔ اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، کیسے وہ ان کے آفس میں گئی اور کیسے انہوں نے اس کو دھتکار دیا، اور آج اس زمینہ کے لیے کیسے مارے پھر رہے ہیں۔ زمینہ، تم ہانیہ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ وجدان کو ہانیہ نے چاہا ہے، وہ صرف اس کا ہے، اور اب تو میری چاہت میری ضد بن گئی ہے، میں اس کو حاصل کر کے رہوں گی، کوئی کچھ بھی کر لے، وجدان صرف ہانیہ کا ہی ہے، صرف ہانیہ کا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے جلتے دل کے ساتھ دل ہی دل میں کہا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس ایسے ہی کھڑا تھا جیسے اس نے آج بہت کام کیا ہو، وہ بہت تھک گیا ہو، اب اس کی ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھک کر کھڑا رہا تھا۔ آج 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ایک لڑکی کے لیے یوں دیوانہ وار پھر رہا تھا۔ اس کو آج اس لڑکی کے علاوہ کسی کی کوئی ہوش نہیں تھی۔ آج اس کی ایک ہی تمنا تھی، بس ایک بار، صرف ایک بار وہ اس کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آنکھوں کا کونا صاف کرنے لگا جس سے مسلسل آنسو نکلے جا رہے تھے۔ کیا محبت اتنی ہی بے بس ہوتی ہے؟ کیا ہر کوئی محبت میں اتنا ہی بے بس ہوتا ہے، یا وہی ہوا ہے؟ کیوں وہ اس ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے دیوانہ بنا ہوا ہے؟ آخر کیوں؟ وہ آنکھوں کا مسلتا ہوا جیسے ہی اوپر ہوا، اس کو سامنے سے آتی ہوئی حجاب میں وہ لڑکی نظر آئی، جو آج بھی پہلے دن کی طرح حجاب کے ساتھ کندھوں پر چادر لیے دوسری لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے اس کو ایک بار دیکھا اور گردن جھکا لی۔ اے میرے مولا، تو مجھ گنہگار کو بھی سنتا ہے، بے شک تو بہت رحیم ہے۔ وہ جو کچھ وقت پہلے ادھر ادھر دیوانہ وار پھر رہا تھا، ایک دم پرسکون ہوا، جیسے اس کو اس کی دنیا مل گئی ہو۔ اس نے خدا سے بس آج اس کے ایک دیدار کی دعا کی تھی، یا اللہ بس ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ وہ مجھے نظر آ جائے۔ اس کے نظر آتے ہی اس کا دل چاہا وہ وہی سجدے میں گر جائے، خدا کا رو رو کے شکریہ ادا کرے، سجدے میں گرے اور پھر کبھی بھی نہ اٹھے، اس کو مانگتا رہے۔ اس نے ابھی تک خدا سے اس لڑکی کو نہیں مانگا تھا، وہ خود کو اس پاکیزگی کے قابل نہیں سمجھتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کو مانگے، وہ لڑکی اس کو ملے، وہ تو بس اس کی محبت میں مر جانا مانگتا تھا۔ جیسے جیسے وہ حجاب میں ملبوس سفید چادر کندھوں پر کیے نزدیک آ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو رہی تھی، اس کے سارے اعضاء جواب دے رہے تھے۔ اس کو لگا اس کی ٹانگوں میں سے رفتہ رفتہ سانس نکل رہا ہے، وہ ابھی گر جائے گا، اس کی آنکھیں ابھی چھلک جائیں گی، اس کے ہونٹ کانپنے لگیں گے، وہ خود پہ قابو نہیں پا سکے گا، وہ اس کے سامنے گر جائے گا۔ وہ جیسے جیسے قریب ہوتی گئی، اس کی جھکی نظریں اس کے لیے قریب آتے قدموں کا تعاقب کرنے لگی۔ وہ اس کے پاس آئی ہی تھی کہ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے مخصوص انداز میں اس کو ایک نظر بھی دیکھے بغیر وہاں سے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اس کے وہاں سے جانے پر فضا نے زمینہ کی طرف دیکھا۔ ابھی تو اتنا پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے اور ابھی دیکھ کے بات بھی نہیں کی۔ فضا زمینہ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہنے لگی، وہ سید وجدان حسین شاہ ہے، زمینہ کو کیوں ڈھونڈے گا؟ زمینہ نے نظر جھکائے ہوئے فضا سے کہا، مگر زری ابھی تو اتنا، اچھا چھوڑو نا، چھٹی ہو گئی ہے جان جی، میرے انتظار کر رہے ہوں گے۔
فضا بول ہی رہی تھی کہ زمینہ نے اس کی بات کو کاٹ دیا اور چلنے لگی۔ سر نے اس سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ زمینہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اس کو عجیب سے دکھ ہوا تھا بجدان کے ایسے جانے پہ۔ خیر مجھے کیا، نہیں پوچھنا، نہیں پوچھا تو نہ پوچھے، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ جان جی کدھر ہیں آپ؟ یا اللہ کیا ہو گیا اب، میں اکیلے کیسے یونیورسٹی میں بیٹھوں؟ اب تو سب جا رہی ہیں، میں کیا کروں گی، کیسے جاؤں گی؟ میں تو پہلے کبھی لوکل گاڑی پہ نہیں گئی، میں کیا کروں گی خدایا، میں کیسے جاؤں گی؟ جان جی کدھر ہیں آپ، آئے کیوں نہیں ابھی تک مجھے لینے؟ وہ یونیورسٹی کے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی بائی کا انتظار کر رہی تھی، بار بار چوکیدار سے پوچھ رہی تھی، چچا میری گاڑی تو نہیں آ رہی نا نظر؟ نہیں بیٹا میں پہچانتا ہوں تمہارا گاڑی کو، آئے گی تو آپ کو بتا دوں گا۔ وہ بار بار اٹھتی اور پھر بیٹھ جاتی۔ یا اللہ میں کیا کروں اب؟ بیٹا آپ پریشان نہ ہو، آپ کی گاڑی آ جائے گی، چچا بوڑھی یونی خالی ہو گئی ہے، میں کیسے بیٹھوں گی اتنا ایسے؟ نہیں نہیں بیٹا سب ٹیچر اندر ہی ہیں، ان کا کوئی میٹنگ سیٹنگ چل رہا ہے۔ رضوان خان نے اس کو پریشان ہوتا دیکھ کے کہا۔ چچا پلیز ایک بار پھر دیکھیں نا۔ ہاں ہاں میں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ دروازے سے باہر جا کے دیکھنے لگا۔ ٹائم گزرتا گیا اور وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، اس کی ہمت اب جواب دینے لگی۔ وہ اٹھی اور یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر گئی۔ کدھر جا رہا ہے تم؟ رضوان خان نے اس کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھ کے پوچھا۔ گھر جا رہی ہوں میں، چلا جائے گا اکیلا؟ جی چچا میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے ہوتے ہوئے روڈ تک گئی۔ وہ پہلی دفعہ ایسے روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ وہ آتی جاتی گاڑی کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں خوف سے ایسی دعا مانگتی رہی۔ اللہ پاک آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز میری مدد کریں۔ وہ آنکھیں بند کی بس اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت مانگتی رہی۔ اس کے کھڑے ہونے پہ ہر ٹیکسی والا رکتا اور اس سے پوچھتا کہاں جانا ہے بی بی، مگر وہ کسی کو بھی جواب دیے بغیر نیچے دیکھنے لگ جاتی اور ٹیکسی والے بھی ایک منٹ رک کے وہاں سے چلے جاتے۔ کتنی ہی گاڑیاں اس کے پاس رکی تھی مگر وہ کسی ایک سے بھی نہیں بیٹھی، کسی ایک پہ بھی نہیں بیٹھی۔ اللہ جی میری مدد کرے۔ وہ نظریں جھکائے دعا کر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک آواز آئی، آپ؟ اس نے اپنی جھکی نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی جس نے اس کے نظریں اٹھتے ہی اپنی نظریں جھکا لی۔ بھائی وہ اور کتنا ٹائم لگے گا؟ سلطان نے شدید پریشانی سے مکینک سے پوچھا جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی گاڑی کے نیچے لیٹا پرزے نکال اور ڈال رہا تھا۔ بھائی بس 15 منٹ اور لگیں گے، پھر آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس مکینک نے گاڑی کے نیچے سے ہی سلطان کو بتایا۔ 15 منٹ مزید؟ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا جو 4:05 پہ جا رہی تھی۔ زری کو تو 2:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، وہ کیا کر رہی ہوگی؟ اب یہاں کوئی گاڑی بھی نہیں ہے جو میں لوکل جاؤں، اور بابا جان اور لالا گل بھی دور ہے، یا میرے مولا میں کیا کروں اب؟ وہ سوچتا ہوا کبھی ادھر ٹہلتا، کبھی ادھر، کبھی گاڑی کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا۔ یار تم سے 1 گھنٹے میں ایک گاڑی نہیں ٹھیک ہو رہی؟ ہاں جی اب گاڑی میں کام ہی اتنا تھا کہ میں کیا کرتا، اس نے برا مناتے ہوئے کہا اور پھر پرزے جوڑنا شروع ہو گیا۔ کاش میں زری کو موبائل لے دیتا، مجھے اس کی خیریت کا پتہ چل جاتا، اس نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا اور پھر مکینک کے پاس گیا۔ رقیہ سلطان کو پھر سے فون لگاؤ، ابھی تک وہ کیوں نہیں لایا اس کو؟ دادی اماں اپنے کمرے سے باہر آئی تھی اور رقیہ بیگم سے تیسری بار فون کروا چکی تھی۔ اماں سلطان کہہ رہا ہے بس تھوڑا سا کام رہ گیا، بس 15 منٹ میں چلا جائے گا۔ ایسا بھی کیا کام جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ زمینہ گل کیا کر رہا ہوگا وہاں اکیلے؟ اب کی بار اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اماں میں نے کہا بھی تھا زری کو ایک موبائل لے دے، اسے کون سا شوق تھا موبائل کا، مگر میں نے اسی دن کے لیے کہا تھا، آج اس کے پاس موبائل ہوتا تو ہمیں اتنی پریشانی نہ ہوتی نا، ہمیں اس کی کوئی خبر تو مل جاتی۔ اب پتہ نہیں کدھر ہوگی وہ، اتنا وقت ہو گیا ہے۔ رقیہ بیگم دادی اماں سے زیادہ پریشان تھی، بار بار دعا کر رہی تھی، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے مان میں رکھنا، اس کو تو راستوں کا بھی نہیں پتا، کیا کر رہی ہوگی وہ، اور یونیورسٹی کا ماحول، ان کو یونیورسٹی کے ماحول پہ ہمیشہ پریشانی ہوتی تھی، آج تو وقت بھی اتنا ہو گیا تھا۔ نہیں میری بچی بہت سمجھدار ہے، خود کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اماں نے خود کو تسلی دی اور وضو کرنے لگی۔ انہوں نے زمینہ کی خیریت سے واپس آنے کے لیے نوافل پڑھنے تھے۔ وہ ویسے ہی اس کے پاس نظر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ سر میری گاڑی نہیں آئی، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ پہلی بار تھی وہ اس کے اتنے قریب کھڑی تھی، اس کو لگا آج وہ کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ وہ اس کے اتنے پاس تھی کہ درمیان سے کوئی تیسرا بندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے میرے مولا، میری محبوبہ میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں اس کو نظر اٹھا کے دیکھ سکوں۔ اسے زمینہ کے اتنے پاس کھڑے ہوتے ہوئے سوچا۔ بابو جی کچھ دے دو، صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے، کچھ دے دو۔ وہ دونوں وہاں روڈ پہ کھڑے ہی تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی آئی جو مسلسل اس سے مانگ رہی تھی۔ وہ مانگنے والوں کے ساتھ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بڑھا کرتا تھا، مگر اس کو سخت نفرت تھی ان لوگوں سے جو
پیشہ بنانا مانگتے تھے، جنہوں نے مانگ کر پیٹ پالنا ایک پیشہ بنا رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں کو دھتکارتا بھی نہیں تھا مگر ان کی خالی ہاتھ کبھی بڑھتا بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی مانگتی رہی اور اس نے اس کو بس یہی کہا، بیٹا چلے جائیں یہاں سے آپ۔ اس لڑکی کو پتہ چل گیا تھا اس سے کچھ بھی نہیں ملنا۔ وہ جلدی جلدی وہاں سے گئی اور کسی اور کے پاس کھڑی ہوگی اور وہی مقصود جملے دہرانے لگی، آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں؟ وہ اب بھی نظریں چکائے اس کی طرف مڑتے ہوئے پوچھنے لگا، نہیں سر میں چلی جاؤں گی۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، آئیں میں آپ کو گاڑی میں بٹھا دوں۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا ہی تھا کہ پھر وہی لڑکی آ گئی، بابو کچھ دے دو، کچھ تو دے دو، آپ ہی کچھ دے دو۔ وہ اب کی بار زمینہ کی طرف مڑی تھی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگی، بیٹا میں نے آپ کو کہا ہے نا جائیں یہاں سے۔ زمینہ کی طرف اس کو جاتا دیکھ کر اب اس نے سختی سے اس لڑکی کو بولا تھا، مگر وہ لڑکی وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بابو کچھ تو دے دو نا، اس کی پیاری آنکھوں کا صدقہ ہی دے دو۔ اس نے زمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے شوق سے وجدان کو کہا۔ وجدان کو لگا اب کی بار وہ وہاں سے ہل نہیں پائے گا۔ وہ اس سے ان آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی تھی جس پہ اس نے اپنا آپ ہار دیا تھا، جن آنکھوں کو دیکھ کے وہ دنیا کو بھول گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ سید وجدان حسین شاہ ہے جس پہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی مرتی ہے۔ آج وہ لڑکی اس کی آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی تھی جو اس کو اپنی آنکھوں سے مارنے کی سکت رکھتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں بولا، اس کی آنکھوں کے صدقے میں میری جان لے لو، میری ساری زندگی لے لو، کیا اس سے بڑا بھی کوئی صدقہ ہو سکتا ہے جو کسی کو کوئی دے؟ وہ اس لڑکی کے پاس گیا، اپنا والیٹ نکالا اور اس لڑکی کو 5,000 کا نوٹ دیا۔ اس کے پاس اس کی آنکھوں کا صدقہ دینے کے لیے اس کے والیٹ میں اس سے بڑا کوئی نوٹ نہیں تھا۔ اس لڑکی نے پیسے لیے اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی 5,000 کا نوٹ دیکھا ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کے پاس کتنے کا نوٹ ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تو آیا تھا، وہ خوش تھی، وہ سمجھ رہی تھی یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اس نے ان کو دعا دی تھی، خدا تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ اس کی اس بات پر وجدان کے دل میں سکون اترا، چہرے پہ ہلکی سی مسکان آئی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا، اور اس کے دل نے آمین کہا۔ زمینہ نے یہ سارا مزہ دیکھا تھا، اس نے 5,000 کا وہ نوٹ بھی دیکھا تھا جو اس نے اس لڑکی کو دیا تھا جس کو وہ 10 روپے دینے کا بھی روادار نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی اور وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا، آئیں میں آپ کو گاڑی میں بٹھا لوں؟ اس نے زمینہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا جو اس کو دیکھے جا رہی تھی اور وہ نظریں جھکائے اس کے پاس تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی، آپ نے کیوں اس لڑکی کو 5,000 دیے؟ اس لڑکی نے تو اس سے آنکھوں کا صدقہ مانگا تھا، اس نے تو کبھی اس کی آنکھیں دیکھی ہی نہیں ہیں، پھر اس نے کیوں اس کی آنکھوں کا صدقہ 5,000 دیا ہے؟ زمینہ وہ یہ سب سوچ رہی تھی، اس نے ایک آواز سنی، وہ ایک دم مڑی، جان جی آپ کون تھا یہ زری؟ سلطان نے گاڑی چلاتے ہوئے کچھ وقت بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میری ٹیچر ہے یہ وجدان سر۔ اس نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، تم باہر کیوں آئی تھی؟ تو کدھر جاتی میں؟ اس نے یقیناً روتے ہوئے کہا، وہ پہلی دفعہ ایسے سڑک پہ کھڑی ہوئی تھی، اتنا انتظار کیا تھا۔ زری یہ لو موبائل۔ سلطان نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور زری کی طرف کیا، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ جو کب سے منہ بنائے باہر دیکھ رہی تھی، موبائل کو دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دیا، لیکن اس کی ضرورت ہے زری، آج اگر موبائل ہوتا تمہارے پاس تو اتنی پریشانی نہ ہوتی، تم اس طرح روڈوں پہ کسی غیر مرد کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی۔ اس نے آخری جملہ اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو ایک دم کرنٹ لگا، اس کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا، غیر مرد، اس نے اپنے دل میں وہ جملہ دوبارہ دہرایا، موبائل لیتے ہوئے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ وجدان، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ فاطمہ کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کو ایک منٹ کے لیے یقین ہی نہیں ہوا یہ اسی کی بہن ہے جو اسے بات کر رہی ہے۔ جی اپی، کھانے کا آخری نوالا اس نے پلیٹ میں ہی چھوڑتے ہوئے کہا۔ اگر وہ آخری نوالا ڈال بھی لیتا تو بہن کا یہ رویہ دیکھ کے شاید نیچے نہ کر پاتا۔ آپی خیریت تو ہے نا؟ بہن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی خیریت ہے، رات کو تمہارے کمرے میں آ کے بات کرتے ہیں۔ اب کی بار لہجے کے ساتھ ساتھ نظروں میں بھی سختی آئی تھی، مگر آپی کہاں نہ رات میں کریں گے بات۔ وہ اٹھی اور برتن اٹھا کے لے جانے لگی۔ جو کبھی اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتی تھی، آج وہ اس کا ایک الگ ہی روپ دیکھ رہا تھا۔ ضرور کوئی بڑی بات ہے، ورنہ آپی تو کبھی ایسا نہیں کرتی۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھا ہوا سوچنے لگا، او کہیں آپی نے میری ڈائری تو نہیں دیکھ لی؟ اچانک سے اس کے دماغ میں وہ ڈائری آئی جس میں وہ اپنی ملکہ کے لیے شعر لکھتا تھا، کبھی اس کی آنکھوں پہ تو کبھی اس کی معصومیت پہ۔ وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور جلدی جلدی الماری کا دروازہ کھولنے لگا۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آپی نے ڈائری نہیں دیکھی میری۔ اس نے ڈائری کو وہیں دیکھ کے سکون کا سانس لیا اور پھر سے ڈائری وہاں رکھ دی جہاں وہ پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہر چھوٹی چھوٹی بات سوچتی تھی، اس کو لوگوں کی باتیں بہت کم سمجھ آتی تھیں، ہمیشہ سیدھی سیدھی باتیں کرنے والی بہت کم دوسروں کی باتوں کو سمجھتی تھی، اور آج تو اس کے پاس سوچوں کا ایک وسیع سمندر تھا۔ اس نے بہت کچھ سوچنا تھا، بہت ساری باتوں کا مطلب نکالنا تھا۔ وہ ہمیشہ آنکھیں بند کیے بازوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کر سوچا کرتی تھی، زری
وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ڈائننگ روم کے ایک صوفے پہ لیٹی تھی۔ آج وہ بالکل چپ تھی۔ زری اب کی بار رقیہ بیگم اس کے پاس آئی تھی اور اس کو بازوں سے پکڑ کر ہلایا۔ جی اماں۔ وہ جو سوچوں میں گم تھی ایک دم سے اٹھی اور صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے زری؟ کوئی پریشانی ہے؟ نہیں اماں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو پھر ایسے کیوں لیٹی ہو؟ ایسے ہی اماں۔ زری اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنی ماں سے نہ چھپانا۔ وہ ہمیشہ اس کی یونیورسٹی جانے کے بعد بہت فکر مند رہتی تھی۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل پہ لیتی تھی۔ ان کے دل کو ہر وقت عجیب سے ڈر رہتا تھا۔ اماں آپ پریشان نہ ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آج جان جی کا انتظار کرتی نہیں نا تو بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، موبائل دیا ہے نا سلطان نے تمہیں؟ جی اماں دیا ہے۔ اب بس یونیورسٹی کو موبائل لے کے جانا تاکہ آئندہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو، تمہاری خیریت کا پتہ ہو ہمیں۔ اچھا زری اب جاؤ سو جاؤ، صبح سحری بھی کرنی ہے۔ تراویح پڑھ کے سو جانا بس، پھر تم سے اٹھا نہیں جاتا۔ انہوں نے وہاں سے اٹھتے ہوئے اس کو کہا، آج رمضان مبارک کی پہلی رات تھی۔ زری کو اندازہ بھی نہیں تھا یہ رمضان مبارک کا مہینہ اس پہ قیامت کی طرح برسے گا۔